बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। अगर हम इमरान खान साहब की सियासत का तजिया करें तो हमारे सामने सिर्फ 3 लफ्ज आएंगे। पहला लफ्ज है कंफ्यूजन, दूसरा लफ्ज है यू टर्न और तीसरा लफ्ज है गलतियों का एतराफ। इमरान खान साहब गलतियां करने और गलतियों का एतराफ करने में बहुत माहिर हैं। हम अगर माजी की सारी गलतियां भी छोड़ते हैं, वो 35 पंक्चर भी छोड़ते हैं, शेख रशीद साहब के बारे में उनका ये फरमाना कि मैंने चपड़ासी नहीं बनाऊंगा वो भी छोड़ते हैं, फिर अगर इस गलती को भी छोड़ दें कि आपने फरमाया था कि मैं किसी लोटे को अपनी पार्टी का हिस्सा नहीं बनाऊंगा, इलेक्टेबल्स के लिए मेरे दरवाजे बंद हैं, आप इन गलतियों को छोड़ दें तो उसके बाद जो नई गलतियां आ जाती हैं वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का इंतखाब था, जिसके बारे में आपका ये फरमाना था कि सबसे शानदार इंसान को मैंने इस पोजीशन पर लगाया और फिर उसके बाद उससे पीछे हट गए। फिर काजी फाइज ईसा साहब का जो रेफरेंस था वो बड़ा, आपको पता है कि एक खासा बुहरान पैदा हो गया था पाकिस्तान में, लेकिन इमरान खान साहब ने वो रेफरेंस बनाया भी, फिर उससे वो वापस भी हुए। और अब जो आखिरी गलती और इसका एक खौफनाक एतराफ है, अब इसके बाद मेरा ख्याल है पूरा पाकिस्तान हैरान है कि अब इस गलती को किस जगह पर रखेंगे। वो गलती ये है जो इमरान खान साहब ने जिसका एतराफ किया कि जनरल बाजवा साहब को एक्सटेंशन दे के मैंने बहुत बड़ी गलती की थी। अब अगर फर्ज कर लें कि वाकई इमरान खान साहब ने ये गलती की थी तो फिर इस गलती को मजीद दोहराने की क्या जरूरत है, क्योंकि DJI ने इंकशाफ किया कि इमरान खान साहब ने आर्मी चीफ को मेरे सामने बिठा के ये कहा था कि मैं आपको ताहयात आर्मी चीफ बनाने के लिए तैयार हूं। फिर इसके बाद कामरान खान साहब का इंटरव्यू भी आपने देखा होगा जिसमें इमरान खान साहब की हुकूमत खत्म होगी तो उसके बाद इन्होंने कहा था कि अगर इलेक्शन करवाए जा सकते हैं तो उस राजा साहब को एक्सटेंशन भी देनी पड़े तो उनको एक्सटेंशन भी दे देनी चाहिए। अब सवाल यह है कि अगर वो एक्सटेंशन 2019 की एक्सटेंशन वो एक बहुत बड़ी गलती थी तो फिर आप उसके बाद मजीद ये 2 बार गलतियां क्यों करना चाहते थे? फिर ये गलती के ऊपर गलती, गलती के ऊपर गलती, क्या ये कंफ्यूजन है, क्या ये यू टर्न है? और फिर आने वाले दिनों में इसका नतीजा क्या निकलेगा, ये हमारे आज के प्रोग्राम का इशू होगा। और फिर एक बहुत बड़ा सवाल जो चौधरी परवेज इलाही साहब ने उठा दिया कि मार्च अप्रैल तक तो भूल जाएं कि असम्बलियां टूटेंगी या इलेक्शन होंगे। अब सवाल ये कि क्या वाकई चौधरी परवेज इलाही साहब भी असम्बली, पंजाब असम्बली तोड़ने में सीरियस है या नहीं? और इमरान खान साहब ने ये जो गवर्नमेंट को ऑफर कर दी कि आप अगर मुझे यकीन दिलवा दें कि मार्च तक इलेक्शन हो जाएंगे तो मैं असम्बलियां नहीं तोड़ूंगा, तो ये एक अजीब सी कंफ्यूजन है, एक अजीब सी गलतियों का एतराफ है और अजीब से यू टर्न है जिसपे हम आज के शो में बात करेंगे। सबसे पहले हमारे साथ तशरीफ रखते हैं डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है, और शानदाना गुलजार साहब हमारे साथ तशरीफ रखती है जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ। और प्रोग्राम के अगले हिस्से में अमर लियासर राना साहब हमारे साथ होंगे और एबन बलाल महबूब साहब हमारे साथ होंगे। तो सबसे पहले शानदाना साहब ये फरमाइएगा कि ये वाकई एक्सटेंशन गलती थी इमरान खान साहब की, और अगर इतनी बड़ी बड़ी गलतियां करने के बाद भी अगर आप ये समझते हैं कि आप पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर हैं तो आपको फिर दूसरी मर्तबा क्यों मौका मिलना चाहिए हुकूमत का? शुक्रिया चौधरी साहब, बहुत इंटरेस्टिंग आपका इंट्रो मैंने सुना। आपने नोटिस किया कि पाकिस्तान में एक ट्रेंड है, जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे तो सारी गलतियां, सारी तबाहियां उनके दहाने डाल दी जाती थी। आपके कोविड दुनिया में तमाम इकोनॉमीज तबाह बर्बाद होगी और टॉप 3 में पाकिस्तान परफॉर्म कर रही थी। मैं डेथ रेट की और बीमारी की उसके तो मैं बात ही नहीं करी। जो उसी दिनों में अगर आपको याद है जो एक अजीब सा अनप्रेसिडेंटेड लोकस्ट का जो आया था प्लेग, और जो यमन और सऊदी की जंग की वजह से डायरेक्ट पाकिस्तान में आ गया, यूजुअली रोक लिया जाता है उसको, जो आया था आपकी ईस्ट अफ्रीका से। खाना कभी पाकिस्तान में एक दिन कम नहीं हुआ। कोविड की वजह से जो ये कहते थे बातें कि खान पाकिस्तान खा गया है, खान साहब में जिसे लोग यू टर्न कहते हैं या जो भी कहें, ये वो वाहिद मर्द मोमिन है, मर्द मुजाहिद है, मर्द हक है जिसमें हिम्मत है अपनी गलती मानने की। क्योंकि जिस दिन ये एक्सटेंशन हुआ था नेशनल असेंबली में पास, अगर आपको याद होगा, तो माशाल्लाह माशाल्लाह दुनिया के सारे डेमोक्रेट्स भी उस असेंबली में बैठे हुए थे, दुनिया के सारे जियाले भी बैठे हुए थे, किसी एक ने झूठा सा जो ऑब्जेक्शन नहीं किया कि जी ये तो प्रिंसिपल में गलत काम हो रहा है। उसके बाद ठीक है उसमें मैं एतराज करता रहा हूं, लेकिन अगर आप बिल लेकर ना आते, अगर आप जनरल बाजवा साहब को एक्सटेंशन ना देते तो अपोजिशन ना बिल की हमायत कर सकती थी और ना ही जनरल बाजवा साहब की एक्सटेंशन की हमायत कर सकती थी। तो गलती तो आपने की ना फिर। एब्सोल्युटली, देखिए मिसकैलकुलेशन उस वक्त इसी वजह से हुई क्योंकि अफगानिस्तान, जिस वजह से खान साहब का ये कहना था कि मैं DJISI को रोकना चाह रहा था, उसी वजह से बाजवा साहब ने खुद एक्सटेंशन की बात की थी कि आई एम नीडेड। और इतना भी मैं आपको बता दूं
کہ اب تو سب لوگ کھل کے جنرل باجوہ کا نام لے رہے ہیں, ماشاءاللہ سے ہر کسی میں ہمت آ گئی. ہم تو پچھلے 8.5 مہینے سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارا سپہ سالار پاکستان کا سپہ سالار نہیں تھا, وہ کسی اور کا تھا. ہم افواج پاکستان کے خلاف بات نہیں کر رہے تھے, لیکن کچھ ایسے زہریلے لوگ جو تنخواہ تو میری اور آپ کی لیتے تھے بٹ ایکشن کسی اور کا کر رہے تھے. گیم واز آلویز افغانستان اینڈ چائنا, اٹ واز نیور اباؤٹ پاکستان. اور خان صاحب کو اگر ایکسٹینشن پہ مجبور کیا گیا تو ذرا وہ بھی کسی دن سوال پوچھ لیجئے گا کہ ایکسٹینشن کون سے ملک آپ سے مانگ رہے تھے اور کیوں آپ سے جنرل باجوہ صاحب نے, آپ نے تھوڑی سی بھی بات کی ڈی جی آئی ایس آئی کی جو کرنٹ ڈی جی آئی ایس آئی ہیں کہ انہوں نے کہا کہ جی خان صاحب نے میرے سامنے کہا ہے, تو یہ کون سی مشکل بات ہے. انہوں نے تو پہلے بھی ایک پریس کانفرنس کیا ہے, ان کو خان صاحب کو آمنے سامنے بٹھا دے. خان صاحب تو اس وقت پرائم منسٹر بھی نہیں, ایک آرڈنری سٹیزن ہے, سب سے بڑی پارٹی کا ہیڈ ہے, اور قرآن پہ ہاتھ رکھ کے دیجیے آئی ایس آئی اب دوبارہ یہ بات کہیں جو ان کے اب آرمی چیف بدل چکے ہیں. آئی کین اشور یو یہ ٹیون بدل گئی ہوگی. معذرت کے ساتھ جاوید صاحب, یہ میں آخری پوائنٹ کہوں گی اس بات پہ کہ خان صاحب کے لیے آسان ہوتی ہے بات کرنا, لیکن ایک جو نفرت ہوتی تھی یا ایک ڈسٹیسٹ ہوتی تھی پولیٹیشنز کی آپس میں, اداروں کی آپس میں, پاکستانیوں کی آپس میں, مولوی دیوبندی ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا تشیع, وہ ہمیشہ سے پاکستان میں تھی. لیکن ہمیشہ ایک عزت والا رشتہ ہوتا تھا کہ ٹھیک ہے آئی ڈونٹ لائک یو لیکن میں آپ کی عزت کروں گا. پچھلے 8.5 مہینے میں جو پاکستانیوں کے اندر نفرت آئی ہے ایک آدمی کی وجہ سے پورے ادارے کے لیے, اس کی تلافی کرنا عمر بھر کا مسئلہ ہوگا. لیکن اب تک وہ آثار نہیں نظر آ رہے, کیونکہ جو ہو رہا ہے اعظم سواتی صاحب کے ساتھ وہ سمپلی آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ چینج آف گارڈ سے چینج آف مائنڈ سیٹ نہیں آیا. پی ٹی آئی کی جدوجہد, پی ٹی آئی جیسے آپ یو ٹرن کہتے ہیں, پی ٹی آئی کا سچ بولنا, خان کا سچ بولنا, وہ ہمیشہ چل رہے گا. تو آپ جنرل باجوہ صاحب کو جو فوج کے خلاف نفرت ہے, جنرل باجوہ صاحب کو اس کا ذمہ دار سمجھتی ہیں پھر آپ؟ نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہی, میں یہ کہہ رہی ہوں کہ جو امریکہ کے کہنے پہ اس ملک میں ہوا, یہ مس کیلکولیٹڈ جو سوچ تھی کہ اگر چین کو پاکستان سے باہر نکال دیا جائے, گلگت بلتستان کو آزاد جموں کشمیر کا سودا ہو جائے, مودی سے دوستی ہو جائے تو شاید پاکستان مستحکم ہو جائے گا. یہ سوچ سویلین سوچ نہیں تھی, یہ غلط سوچ تھی اور یہی پاکستان کو کھا گئی. اب دعا ہم یہی کرتے ہیں کہ چینج آف گارڈ سے ایٹ لیسٹ یہ کسی کو سمجھ آ گئی ہو کہ پاکستان از ناٹ فار سیل, اور خان صاحب یہی بات کہتے آ رہے فرام ڈے ون. جو ہمارے انٹرنل لوگ تھے سیاستدانوں میں, اس میں بھی الحمدللہ ایک خوف کی لہر دوڑ گئی ہے اور اب ان کو بھی سمجھ آ رہی کہ کیا کریں. مجھے ڈاکٹر طارق فضل صاحب کی طرف جانتے. ڈاکٹر صاحب, یہ ایک بات ہے کہ پاکستان میں اپنی غلطیوں کا اعتراف کرنے کی تاریخ نہیں تھی. ڈاکٹر صاحب نے کم از کم, عمران خان صاحب نے کم از کم یہ بنیاد تو رکھی کہ وہ نہ صرف اپنی غلطیاں مانتے ہیں بلکہ اس کا برملا اظہار بھی کرتے ہیں, تو آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہیے نا اس بات پہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, عمران خان صاحب کو اپریشیشن کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ وہ خود اپنے منہ سے اپنی اتنی زیادہ تعریفیں کر دیتے ہیں کہ انہیں ضرورت نہیں ہے کہ کوئی اور بھی ان کی تعریف کرے. وہ دنیا کے ہر ملک کو سب سے زیادہ بہتر جانتے ہیں. جو اس ملک میں رہنے والے لوگ ہوتے ہیں یا اس ملک کے جو لیڈر ہوتے ہیں, ان سے بھی زیادہ وہ اس ملک کو بہتر طریقے سے جانتے ہیں. وہ دنیا کے جغرافیہ کو سب سے بہتر جانتے ہیں, وہ دنیا کی معیشت کو, سیاست کو سب سے بہتر جانتے ہیں, مذہب کو سب سے زیادہ بہتر جانتے ہیں, ہر چیز کو. تو لہٰذا انہیں تو کسی تعریف کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر کوئی بھی شخص, وہ عمران خان صاحب ہو کوئی اور ہو, اگر پاکستان کے لیے کوئی بہتری کر سکے گا اسے ضرور ہم اپریشیٹ کریں گے. اس نظام کو بہتر بنائے گا, ڈیموکریٹک پروسیس کو بہتر بنائے گا, ضرور اس کی تعریف کریں گے. یہ جمہوری عمل کے دوران جو جمہوری عمل میں, سیاسی عمل میں پاکستان کے اگر شائستگی لے کے آئے گا, وزاداری کو فروغ دے گا, سیاسی اقدار کو فروغ دے گا, ہم ضرور اس کی تعریف کریں گے. لیکن انفارچونیٹلی عمران خان صاحب نے ان تمام چیزوں کا جنازہ نکالا ہے اپنی سیاست میں. پاکستان سے وزاداری, سیاست سے حیاداری, ایک دوسرے کی قدر و منزلت, ایک دوسرے کی اپنے اپنے نظریات کے مطابق سیاست کریں. لیکن جس طرح ایک دوسرے کو نہیں بلکہ یک طرفہ طور پہ جس طرح عمران خان صاحب نے, میں سمجھتا ہوں کہ گالیاں دی لیڈرز کو, اداروں کو, سب کو. ابھی شاندانہ بھی بات کر رہی ہیں, اداروں کے بارے میں بات کر رہی ہیں, بڑا کھل کے بات کر رہی ہیں, لیکن میں نے ان کی زبان سے کوئی گالی نہیں سنی. میں نے ان کی زبان سے کوئی وہ ایاز کیا نام ہے, میرے وہ بھائی ہیں, دوست ہیں, میں ان کے لیے اعظم سواتی, وہ زبان انہوں نے کیوں نہیں بولی. دیکھیں بات ہوتی ہے کہ بات کرتا ہوتا ہوں, آپ سخت سے سخت, میں ذرا مکمل کر لوں, میں بس 1 منٹ اور.
آپ سخت سے سخت بات چوئی صاحب بڑے نرم الفاظ میں بھی کر سکتے ہیں. اپنی آواز میں وزن ڈالنے کے لیے یا دلیل ڈالنے کے لیے گالی دینا ضروری نہیں ہے. یہ انفارچونیٹلی ہوا ہے جو ابھی وہ سمجھ صاحب کی بات کر رہے ہیں. میں بھی میں نے بتایا میرے وہ دوست ہیں, لیکن انہوں نے بھی کوئی حد چھوڑی نہیں ہے. میں جو ان کے ساتھ ہوا یا ہو رہا ہے میں اس کی بات نہیں کر رہا کہ صحیح ہے یا غلط ہے, لیکن سیاسی بندے کو کئی لوگ فالو کر رہے ہوتے ہیں. میں آپ کو پروگرام میں آتا ہوں, مجھے پوری دنیا سے فون آتے ہیں, دوسرے پروگرام کرتے ہیں لوگ, ہمیں اچھی بری ہر بات کی لوگ ہمیں دیتے ہیں, آپ کو اس کی پذیرائی ہوتی ہے, اس کی سرزنش ہوتی ہے. تو لہٰذا ہمارے جیسی کسی شخصیت کو اس طرح کی بات بلو دی بیلٹ یہ کرنی نہیں چاہیے. اور عمران خان صاحب نے خود بھی میں یہ کہوں گا معذرت سے بنیاد انہوں نے خود ڈالی ہے. کسی کو ڈنڈے مارنا, کسی کو پیٹنا, اداروں پہ حملے کرنا, میر صادق کہنا, میر جعفر کہنا, یہ کیا باتیں ہیں؟ یہ غلطی نہیں ہے. دیکھیں آپ نے بات کی, میں تھوڑا سا اس پہ آ جاؤں. آخری ایک جملہ کہہ رہا ہوں چوئی صاحب. جی چلے آپ فرمائیے. نہیں آپ بات مکمل کریں. میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ اس سے چوئی صاحب یہ جو ساری باتیں ہیں, میں نے کہا اداروں کے حوالے سے غداری کے فتوے دینا, سیاسی لیڈرشپ, ملٹری لیڈرشپ, یہ غلطی نہیں ہے جیسے آپ کہیں کہ غلطی کی اور مان لیا. یہ ناقابل تلافی جرائم ہوتے ہیں پولیٹیکل لیڈر کے, اور وہ جو اپنے آپ کو لیڈر کہتا ہو, وہ جو پرائم منسٹر جیسے منصب کے اوپر فائز رہا ہو یا موجودہ ہو, یہ ناقابل تلافی چیزیں ہوتی ہیں. غلطی کچھ اور چیز ہوتی ہے, یہ غلطی نہیں ہے. یہ میں ایسے کہوں گا کہ یہ بلنڈرز ہیں اور یہ ناقابل معافی چیزیں ہیں کہ آپ اپنے اداروں کو ریڈیکیول کریں, آپ اپنے اداروں کے سربراہوں کے خلاف یہ لفظ استعمال کریں. جی اب ایک سوال آپ سے. سوال یہ ہے کہ دیکھیں جنرل باجوہ صاحب کے خلاف آپ نے گجرانوالہ میں میاں نواز شریف صاحب نے تقریر کی تھی, اور اس میں 2 جنرلز کا نام لیا تھا, بلکہ 3 کا نام لیا تھا. اس میں جنرل باجوہ صاحب کا نام لیا, جنرل فیض صاحب کا نام لیا, پھر ایک جنرل عرفان صاحب تھے ان کا نام لیا. اس وقت آپ لوگوں کے وہی خیالات تھے جو آج عمران خان صاحب کے خیال ہیں. جب عمران خان صاحب اپنی غلطی کا اعتراف کر رہے ہیں تو کیا آپ بھی اس غلطی کا اعتراف کرنے کے لیے تیار ہیں کہ آپ نے جنرل باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دے کے 2019 میں غلطی کی تھی؟ لیکن اس کے جواب سے پہلے میں نے چھوٹی سی بریک لے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتا ہوں. تو ڈاکٹر صاحب جب عمران خان صاحب اپنی غلطی کا اعتراف کر رہے ہیں تو آپ بھی اپنی غلطی کا اعتراف کر لیں. آپ کو بھی 2019 میں ایکسٹینشن نہیں دینی چاہیے تھی جنرل باجوہ صاحب کو. چوئی صاحب اگر میاں نواز شریف صاحب نے گجرانوالہ کے جلسے میں یا کسی اپنی اور سپیچ میں معذرت سے آرمی کے ادارے, آرمی کے سربراہ, سابق آرمی چیف کے بارے میں کوئی میر صادق, میر جعفر کہا ہوتا, میں برملا معافی مانگتا, پوری قوم سے معافی مانگتا. اگر انہوں نے ان کے بارے میں وہ الفاظ استعمال کیے ہوتے خدا نہ خواستہ جو ممکن ہی نہیں ہے, جو سواتی صاحب استعمال کرتے رہے ہیں, ان کے افسران کے بارے میں باقاعدہ معافی مانگتا. سن لیں میں آگے آ رہا ہوں. جو آپ نے بات کی نا گجرانوالہ کے جلسے میں, دیکھیں آرمی چیف ہو, ملک کا پرائم منسٹر ہو, وہ غلطی ضرور کر سکتا ہے. وہ غلطی کیا ہوتی ہے؟ جیسے جنرل مشرف کا ایک وینچر تھا کارگل کا, سب نے کہا کہ وہ غلطی ہے. باجوہ صاحب کے حوالے سے اگر میاں نواز شریف صاحب نے یہ کہا کہ ملک آج جن مسائل کا شکار ہے اس کی ذمہ داری عمران خان اور اس کی ٹیم کے اوپر ہے, اور اگر آپ عمران خان صاحب کو لانے میں اور الیکشن 2018 کی مینجمنٹ میں آپ کا ہاتھ ہے تو پھر آپ اس قصور میں شامل ہیں کہ ملک اس وقت مسائل سے دوچار ہے. نہ میاں نواز شریف نے کسی کو غدار کا, نہ کسی کو میر صادق کا, نہ کسی کو میر جعفر کا. تو یہ باتیں یہ پلیز مہربانی کریں. ایشو دیکھیں سر, دیکھیں ایپل از ایپل, یہ ایپل ہی ہے, کیونکہ عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جنرل باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دے کے غلطی کی تھی, اور اس سے پہلے میاں نواز شریف صاحب گجرانوالہ میں یہ کہہ چکے ہیں کہ یہ سارا جو اس وقت پاکستان کے اندر بحران ہے اس کے ذمہ دار جنرل باجوہ صاحب. تو دونوں کے خیالات تو ملتے ہیں. پھر انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا, تو آپ بھی اپنی غلطی کا اعتراف کر لیں کہ 2019 میں آپ کو ایکسٹینشن نہیں دینی چاہیے جنرل باجوہ صاحب. دیکھیں ایکسٹینشن کے بارے میں 2 اسکول آف تھاٹ ہیں, وہ چاہے ادارہ خود ہو یا جو ہماری پارلیمان ہے وہ ہو. ایک تو یہ کہ ادارے کی جو تقدیس, جو ادارے کا ایک ڈسپلن, جو ادارے کا آپ یہ کہیں کہ اس کا اپنا جو ایک پورا یعنی کہ اس ادارے کا اپنا ایک نام ہے, وہ چیز ہے جو پاکستان میں سمجھتا ہوں کہ ٹاپ پہ ہے. کسی بھی انسٹیٹیوشن کو اگر آپ کمپیئر کریں گے تو وہ ٹاپ پہ آپ کو ملٹری ملتی ہے. وہ خود بھی کوئی ایکسٹینشن کے حق میں نہیں ہوتے اور نہ اسے پسند کی جاتی ہے. ملٹری ٹاپ براس کی بات کر رہا ہوں. اور اسی طرح جو پارلیمان ہے اس میں بھی 2 رائے ہیں, ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے.
ہوئی, عمران خان صاحب نے وہ انیشیٹو لیا, گورنمنٹ نے وہ بل جنریٹ کیا, ہم نے اس کے حق میں ووٹ ضرور دیا. اس کے بعد ہماری جو قیادت تھی سینئر ترین یا ہمارے جو سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ تھی, وہ دونوں بیانات دیتے ہیں, کسی نے کہا اچھا کیا, کسی نے کہا اچھا نہیں کیا. یہ بات جو ہے یہ بالکل موجود ہے, میں اس کا اعتراف کرتا ہوں. ٹھیک ہو. اچھا میں شاندانہ صاحبہ کی طرف جاؤں گا. شاندانہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ اگر عمران خان صاحب اتنی بڑی بڑی غلطیاں کر دیتے بلکہ بلنڈرز کر دیتے ہیں, تو کل کو کیا گارنٹی ہے کہ کل کو وہ یہ نہیں کہیں گے کہ یہ جو پرویز الہی صاحب کو میں نے چیف منسٹر پنجاب بنایا تھا یہ بھی میری بہت بڑی غلطی تھی, کیونکہ اس وقت چیف منسٹر صاحب آپ کی اسمبلی توڑنے کے لیے تیار نہیں ہے, تو وہ وقت زیادہ دور نہیں ہے جب یہ اعتراف کرنے پہ مجبور ہو جائیں گے آپ لوگ کہ چودھری پرویز الہی صاحب کو چیف منسٹر پنجاب نہیں بنانا چاہیے. شکریہ جاوید صاحب. آپ کے سوال کا جواب دینے سے اگر پہلے مجھے اب اجازت دیں, ایک چھوٹی سی ایک حقیر سی مثال ہے لیکن ضروری ہے دینا. میں نیشنل اسمبلی میں بیٹھی ہوئی تھی, ایکسٹینشن والے دن کے اگلے دن ہمارا ایک چور ٹائپ ایڈیشنل سیکٹری ہے, وہاں سے سارے کام کرانے ہوتے تھے. تو جس طرح نشہ ہوتا ہے کرپٹ بیوروکریسی کا, تو وہاں پہ میری دو بہت اچھی کالیگز ہیں نون لیگ سے, پیپل سے بیٹھی ہوئی تھی اور بہت رونا رو رہی تھی کہ یہ دن بھی آ گیا کہ ہم نے ایک فوجی کو ایکسٹینشن دے دیا. میں دیکھ رہا ہوں, میں تو نئی آئی تھی, مجھے تو مشکل سے کچھ مہینے ہوئے تھے پارلیمنٹ میں, فرسٹ ٹرنیو بھی تھا, تو ان کی باتیں سن رہی تھی. تو میں نے بہت انسنٹلی پوچھا, میں کہا ضرورت کیا تھی پھر آپ کو ایکسٹینشن دینے کی, اگر بائی فلسفی آپ دونوں کی پارٹیاں نہیں مانتی, نہ فوج کو مانتی ہیں, نہ ایکسٹینشن کو مانتی ہیں, نہ اداروں کو مانتی ہیں. کہتے نہیں دیکھیں نا ایگزیکٹلی اکٹھے ان کے منہ سے نکلا. ایک بولتی ہے کہ نہیں بلاول کو پی ایم بنانا ہے, دوسری بولتی ہے کہ مریم کو پی ایم بنانا ہے. ایسے جی کوئی ڈیل ہوئی ہے کیا؟ کہتی آپ کس دنیا میں رہتی ہیں, بالکل ڈیل ہوئی ہے. تو دیکھیں یہ کہنا کہ یہ جمہوریت جب ختم ہو جائے گا نا کو واٹس ایپ کر دوں گی دونوں کے نام, آپ ان کو پوسٹ کر کے پوچھ لیجیے گا. دیکھیں شاندانہ صاحب آپ سچ پورا بولا کریں. آپ دیکھیں سچ بولنے میں لوگوں کی پگڑی اچھالنے میں بہت فرق ہوتا ہے. تو یہ آپ کو جیری اسپرنگر شو تو نہیں ہے نا کہ میں نے لوگوں کے ساتھ بےزتی کرنی, بٹ آپ کو ان کا نام نمبر دونوں بھیج دیتی ہوں, کال کر کے ان سے خود کنفرم کر لیجیے گا, وہ کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے. عمران خان صاحب اتنا بڑا بڑا سچ بول رہے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ باجوہ صاحب پہ بھروسہ کرنا میری بڑی غلطی تھی اور میں بھروسہ کھا کے کر کے مار کھا گیا, اور پھر یہ بھی کہہ دیا کہ جنرل سوال ہے بڑے بڑے سچ بولے ہیں تو سچ بولیں آپ. چودھری صاحب دیکھیں, باجوہ صاحب پہ کیا کہتے ہیں بھروسہ کرنا, ادارے پہ بھروسہ کرنا تھا. اور یہ پچھلے 6-8 مہینوں میں جو ادارے میں اور لوگوں میں, عوام میں, پولیٹیشنز کو آپ چھوڑیں, جو ایک ڈسٹنس آیا ہے, یہ عوام پچھلے 75 سال سے اپنی نیوکلیر ویپن کے لیے پیٹ پہ پتھر باندھی ہوئی ہے. یا آپ کو پتہ ہے, مجھے پتہ ہے, یہ تمام جوہری ہتھیار ہمارے والدین کے, گرینڈ پیرنٹس کے ٹیکسز سے بنے ہیں. اور آپ ایک ریگولر فوجی کے گھر چلے جائیں جو انڈر بریگیڈیئر ہوتا ہے, ان کا بھی کوئی ایسا خاص لائف سٹائل نہیں ہے. وہ بیچارے آرمی پبلک اسکول میں بچوں کو بھیجتے ہیں, ECCSD کینٹینوں سے کھانا منگاتے ہیں, میسز سے کھانا منگاتے ہیں, ان کے پاس کوئی مرسیڈیز جیپس نہیں ہوتی ہیں. وہ بھی ہم ریگولر پاکستانی کی طرح زندہ رہ رہے ہیں. تو جو بھی بندہ کہتا ہے کہ افواج پاکستان من حیث القوم بری ہیں, تو اس کو پھر اندر کا پتہ نہیں ہے. میری فیملی فورسز میں ہے, افواج میں, تو مجھے پتہ ہے. ایشو یہ ہے کہ جب آپ اتنے سینئر ہو جائیں کہ آپ اپنے آپ کو محافظ کہنے لگیں اور آپ پوری فوج کو کہیں کہ جی میرے نیچے یونٹی آف کمانڈ ہے, تو پھر آپ کی رسپانسبلٹی ہے اور آپ سے پوچھا جائے گا. ایشو اس وقت سارا ملک میں یہ ہے. آپ جنرل باجوہ صاحب کو اس سارے بحران کا ذمہ دار سمجھتی ہیں؟ آپ نہیں, میں تمام پی ڈی ایم کی لیڈرشپ کو, پی ڈی ایم نہیں, پی ڈی ایم کی لیڈرشپ, اور یہ میں پچھلے 3.5 سال سے کہہ رہی ہوں, اس میں مجھے ڈانٹے بھی پڑی ہیں. میں نے کبھی یہ بات نہیں چھپائی کہ پی ڈی ایم میں بہت نہایت عزت والے خاندانی اچھے لوگ ہیں جنہوں نے زندگی میں روپے نہیں چرایا, اور نہ ان کا ناب میں کوئی کیس ہے, نہ کسی تھانے میں ان کی تصویر لگی ہوئی ہے. لیکن پرابلم پی ڈی ایم کی لیڈرشپ کا یہ ہے کہ وہ لوگ اپنے بچوں کو آگے لے کے جانے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار تھے. اور ابھی بھی دیکھ لیں کہ یہ ماشاءاللہ قابل فاضل جو اولادیں ہیں, ان کی فری انٹرنشپس کری ہے منسٹریز میں, ڈیفرنٹ امپورٹنٹ سیٹس میں. پاکستان میں جمہوریت نہ کبھی تھی اور نہ کبھی آئے گی. جس طرح بلوچستان میں یہ 25-40 سردار بٹھائے ہوئے ہیں اور صوبے کو تباہ کر گئے, اسی طرح انہی 5-10 خاندانوں کو پاکستان کے اوپر 40-45 سال سے مسلط کیا. پاکستان جی ڈاکٹر صاحب کی طرف جانا, ڈاکٹر صاحب کی طرف جانا. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ سر یہ چودھری پرویز الہی صاحب جو ہیں اب اس وقت صرف عمران خان صاحب کے لیے اہم نہیں, آپ کے لیے بھی بڑے اہم ہیں. آصف علی زرداری صاحب ایک درمیان کا راستہ نکال رہے ہیں جس میں چودھری پرویز الہی صاحب کو آپ کے ساتھ شامل کر کے آپ کی وہاں پہ پنجاب کے اندر بھی رجیم چینج کرنا چاہتے ہیں, لیکن اس میں چودھری پرویز الہی صاحب اہم کردار ادا کریں گے. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ سر کل آپ کو چودھری پرویز الہی صاحب کو بھی قبول کرنا پڑ جائے. دیکھیں بات یہ جی کہ وہی اتحادی پارٹیز جو عمران خان صاحب کے ساتھ تھیں
تو وہ پرائم منسٹر تھے، لیکن وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ میں بہت آئینی، لیجیٹیمیٹ اور ڈیموکریٹک پرائم منسٹر تھا۔ وہی اتحادی پارٹیاں ہمارے ساتھ ہیں، ہمیں کہتے ہیں کہ یہ نان ڈیموکریٹ ہیں، یہ امپورٹڈ ہیں، یہ فلان ہیں۔ بھائی آپ کو یہ سارے پارٹیاں ایک ڈبے میں بند کر کے کس نے دی تھی؟ ہمیں تو چلے آپ کا الزام ہے کہ امریکہ نے دی ہیں، امریکہ نے سازش ہے، تو یہ بتا دیں کہ یہ سارے اکٹھے کر کے ایک پیکٹ بنا کے، گلدستہ بنا کے، سارے جو آج پی ڈی ایم ہیں اور آپ کے لیے بڑے قابل نفرت ہیں، یہ سارے آپ کو کس نے اکٹھے کر کے دیے تھے؟ لہٰذا اگر عمران خان صاحب آئینی پرائم منسٹر تھے اور تو ہم بھی آئینی پرائم منسٹر ہیں، ہمیں بھی انہی پارٹیز کی سپورٹ حاصل ہے۔ اور دوسری جو آپ نے پرویز الہی صاحب کی بات کی ہے، دیکھیں اسی طرح کے جس طرح یہ ایک آئینی تحریک عدم اعتماد کے نتیجے میں عمران خان صاحب کی گورنمنٹ گرتی ہے اور ہماری گورنمنٹ بنتی ہے، اسی طرح اگر پنجاب میں آئینی طریقے سے، جمہوری طریقے سے اور کورٹ کے مختلف فیصلوں کے بعد، تو اب فلور کراسنگ والی بات تو ختم ہی ہو گئی نا۔ اگر کوئی ایسی صورتحال بنتی ہے تو کیوں نہیں، ہماری گورنمنٹ اگر بندی ہے پنجاب میں تو وی ول ٹرائی فار دیٹ، اور یہ ہمارا ڈیموکریٹک رائٹ ہے۔ خریدیں گے کسی کو نہیں، لوٹا کسی کو نہیں بنائیں گے۔ چودھری پرویز الہی صاحب کو بھی اپنے ساتھ شامل کر سکتے ہیں آپ؟ دیکھیں پرویز الہی صاحب کو جب وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ گئے پنجاب کی وزارت اعلیٰ شپ لینے کے لیے، تو ہماری آفر انہیں موجود تھی، اور یہ ایک اوپن سیکرٹ ہے چوئی صاحب، ہم نے بالکل انہیں آفر کیا تھا۔ لیکن اب بھی پاکستان مسلم لیگ نون اور ہمارے جو اتحادی ہیں وہ آپ کے ساتھ ہوں گے، لیکن اب بھی وہ آفر موجود ہے۔ چوئی صاحب صبح کا بھولا شام کو گھر آ جائے تو اسے بھولا نہیں کہتے۔ اگر چودھری پرویز الہی صاحب اس بات پہ تیار ہوں گے تو آفر بنائی جا سکتی ہے، کوئی ایسی بات نہیں۔ اچھا اس پہ تھوڑی سی بریک لینے دو، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید۔ ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ چودھری پرویز الہی صاحب کے ساتھ بھی آپ کی ایک انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے، اور یہ انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تو عمران خان صاحب سے نکل کے وہ آپ کے پاس آ جائیں گے پھر؟ چوئی صاحب میں تو کبھی تو بات کبھی میڈیا پہ دہراتا بھی نہیں ہوں، نہ میں وہ الفاظ دہرانا چاہتا ہوں۔ بس حد احترام چودھری پرویز الہی صاحب کے بارے میں جو الفاظ عمران خان صاحب استعمال کرتے رہے ہیں، اگر وہ انہیں اپنا پرائم منسٹر بنا سکتے ہیں اور اس پہ نہ انہیں کوئی پشیمانی ہے، نہ انہوں نے کوئی قوم سے معافی مانگی ہے کہ میں نے چوئی صاحب کے بارے میں یہ بات کہی تھی، جسے میں کنڈیم کرتا ہوں، کسی بھی پولیٹیکل فگر کے لیے، کسی بھی لیڈر کے لیے بات نہیں کرنی چاہیے جو عمران خان صاحب نے پرویز الہی صاحب کے بارے میں کی، شیخ رشید کے بارے میں کی۔ تو اگر وہ انہیں اپنے وزیر اعلیٰ بنا سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں بنا سکتے؟ ان کا وزیر اعلیٰ بنانا اخلاقی ہے، ہمارا پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ بنانا غیر اخلاقی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک پولیٹیکل آپشن ہے، اگر عمران خان صاحب نے وہ پولیٹیکل آپشن استعمال کی ہے تو ہم بھی کر سکتے ہیں، اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک۔ جی شاندان صاحبہ، یہ ساری گیم پنجاب کے اندر پلٹتی ہے کیونکہ آصف علی زرداری صاحب انوالو ہو چکے ہیں، اور وہ اب چودھری پرویز الہی صاحب سے بھی مذاکرات کر سکتے ہیں۔ اگر وہ مذاکرات ان کے ساتھ ہو گئے تو میرا خیال ہے بڑی جلدی وہ وقت آ جائے گا کہ آپ یہ کہنے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ ہم نے چودھری پرویز الہی صاحب کو چیف منسٹر بنا کے بہت بڑی غلطی کی تھی۔ دیکھیں جاوید صاحب، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ کبھی وہ والا ملک ہے کہ جہاں پہ رانا ثنا مریم نواز اور اس کی والدہ پہ گندے الفاظ استعمال کرتا ہے، پھر وہ اسی نون لیگ کا بن جاتا ہے ٹیئر منسٹر۔ یہ وہی پاکستان ہے جہاں میاں نواز شریف بلاول کی والدہ کی گندی تصویریں پھینکتا ہے، پھر اسی کے ساتھ ہاتھ بھی ملاتا ہے، اس کا منسٹر بھی بن جاتا ہے۔ تو معذرت کے ساتھ پاکستان سے غیرت اور عزت اور حیا کے سٹینڈرڈز آپ مت ایکسپیکٹ کریں۔ ڈالرز کے لیے، روپو کے لیے اور طاقت کے لیے کوئی بھی کسی چیز کے لیے بک جائے گا، اس میں تو میں آپ سے بالکل اگری کرتی ہوں کہ یہ پاکستانی لیڈرز کی ماشاءاللہ ایک صفت بن گئی ہے اور دنیا اس لیے ہم پہ ہنستی ہے۔ عمران خان اس وقت اس لیے ایک انوملی ہے، ایک عجوبہ ہے، کیونکہ وہ سچ بولتا ہے، اپنی غلطی مانتا ہے اور بکنے کو تیار نہیں ہے، ورنہ بکنا اور خریدنا ہوتا تو ہمارے پاس مارچ میں جب ہمیں پتا تھا کہ ہمارے ایم پی اوز اور ایم این ایز اسی طرف جا رہے ہیں، ہمارے پاس کیا 4 صوبوں کے بجٹ نہیں تھے، فیڈریشن کا بجٹ نہیں تھا، ہم چھانگا مانگا کا بازار نہیں لگا سکتے تھے۔ معذرت کے ساتھ 97 کے الیکشن ذرا یاد کر لیں کہ کس نے ڈبے اٹھائے تھے نواز شریف کے لیے، اور ساتھ ساتھ میں بیچارے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے افسرانوں کو بھی اٹھا لیتے تھے جن کی آنکھ نکالنے کی ہمت ہوتی تھی۔ ریسنٹلی ایک کپتان سے ملاقات ہوئی جو تب کپتان تھے، تو آپ سوچیں ان کی کیا ایج ہوگی، جنہوں نے ہمیں 97 کی الیکشنز کی کہانیاں بتائیں۔ تو سب چھوڑیں، آپ غیرتیں اور عزت اس ملک میں جمہوریت ویلیوز کی بات کریں جہاں تھوڑی بہت عزت ہو۔ جس بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے پاکستان میں ایک اندھا دھند گن گھولا ملک کو آپ دیوالیہ کے نہج پہ لے گئے، تباہ کن کر گئے،
25 मई पे निहत्ते लोगों पे आप लोगों ने अटैक्स करवाए, जो खान पे किया, जो अर्शद शरीफ किया, जो आजम स्वाति के साथ, और उसका हिसाब किताब तो अभी हमने लेना है। लेकिन ऑनर की बात करना, देयर इज नो ऑनर अमंग थीव्स, ये याद रखें। और जो आपकी खान जिंदा रहे ना रहे, मैं हूं ना रहूं, जो पाकिस्तान में आज चेंज आई है वो ये है कि आपको रेगुलर टैक्स पेयर कह रहा है कि इदारे भी मेरे, मुल्क भी मेरा, जुडिशरी भी मेरी, ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर तनख्वाह भी हमारा लेता, ये सारा पाकिस्तान अब कह रहा है कि हमने इन करप्ट लोगों के इदारे में, सुन लें, हमने करप्ट लोगों को सब्सिडाइज और नहीं करना। ये तब्दीली है जो लोगों से हजम नहीं आ रही, ये लबे लबाब इसका सारा ये। लेकिन देखिए मसला ये है कि इस वक्त चौधरी परवेज इलाही साहब आपके साथ है तो करप्ट नहीं है, लेकिन कल को अगर वो नून लीग के साथ मैंने तो आपकी पूरी हिस्ट्री बता दी चौधरी साहब, पाकिस्तान की इज्जत की, पाकिस्तान की वैल्यूज की, मैंने उसके अलावा कुछ नहीं कहा। मैंने तो आपको बता दिया कि डॉक्टर समीरा मिर्जा हर औरत नहीं होती है, गौस बख्श महर हर आदमी नहीं होता है कि बैठे रहे असेंबली में थोड़ी, कि आप एक काबीना में भी बैठे, लेट्स से कि डॉक्टर फमीदा मिर्जा पीटीआई की दोस्त नहीं है, लेट्स से वो अपॉर्चुनिस्ट है, उन्होंने मौके का फायदा उठाया, अपनी रेपुटेशन बना ली। बाकियों के पास भी यही रास्ता था, वो भी अपनी रेपुटेशन बना सकते थे। तो अगर मोनिस इलाही और परवेज इलाही लेट्स से वो अपॉर्चुनिस्ट हैं और सिर्फ खान के साथ इसलिए खड़े हैं क्योंकि खान के साथ पाकिस्तान खड़ा है, गुड फॉर देम, सियासत सियानी सियासत कर रहे हैं, करते रहे, इसमें क्या बुराई है। अगर आप एक ऐसा काम करो जिससे अवाम खुश होती है तो इसमें बुरा ही क्या है। जी डॉक्टर साहब कोई जवाब देना चाहे तो 47 सेकंड रह गए हमारे पास। जी मैं पहली बात तो ये कहूंगा कि जो शानदाना साहबा ने कहा कि मियां साहब ने किसी की तस्वीरें फेंकवाई और फलां किया, राना सनाउल्लाह, हकीकत कम अफसाने ज्यादा, जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमेशा प्रोपेगेंडे के तौर पर इस्तेमाल करती है। दूसरी बात मैं अगेन ये बात कहूंगा कि अब आप देखें कि वो फिर ये कह रही हैं जनाब कि कोई अगर खरीदो फरोख्त कर सकता है, कोई अगर लालच में, कोई अगर फलाम है, परवेज इलाही साहब के साथ इलाक करना चाहता है तो इसमें तो ना कोई इज्जत है ना गैरत है, सारी बातें खुद करें तो वो जायज है, वो गैरत भी है, वो सब कुछ है, वो कोई उसमें मुमानियत नहीं है, कोई उसमें डबल गेम नहीं है, कोई उसमें खरीद फरोख्त नहीं है। वही काम कोई दूसरा करे तो ये सारी चीजें उलट हो जाती हैं। ये क्राइटेरिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। आज परवेज इलाही साहब अगर इनके साथ खड़े हैं तो आपने बिल्कुल सही कहा, पार्टियों का यही क्राइटेरिया है। चौधरी परवेज इलाही साहब को आप चीफ मिनिस्टर बनाना चाहते थे, ठीक थे, जब वो इमरान खान साहब ने बना दिया गलत हो गए, अब वो आपके दोबारा चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे। तो बेसिकली सारी पार्टियों का अलमिया यही है और इसी वजह से पाकिस्तान यहाँ पे पहुंचा है। बहरहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, खासा यहाँ पे छोटी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद नए पैनल के साथ हम दोबारा वापस आएंगे। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। प्रोग्राम के इस हिस्से में आमर इलियास राना साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं और अहमद बिलाल महबूब साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं। बिलाल साहब सबसे पहले आपकी तरफ आऊंगा, ये फरमाइएगा सर कि अगर वाकई ही पंजाब के अंदर और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर असम्बलियां टूट जाती हैं तो फिर ये नए इलेक्शन सिर्फ 2 सूबों में होंगे या पूरे पाकिस्तान में करवाने पड़ेंगे? चौधरी साहब ये तो कानून के हिसाब से तो सिर्फ 2 जिन सूबों की असम्बली तहलील होगी सिर्फ उसी का इलेक्शन करवाना होगा, यानी कोई ऑटोमेटिक नहीं है कि बाकी सूबे भी और कौमी असम्बली भी फिर उसके अंदर शामिल हो जाए। अनलेस ये कि किसी वजह से हुकूमत ये मजबूरी महसूस करे कि यही बेहतर है कि हम भी तहलील कर दें, तो ये वजीर आजम की ऑप्शन है, दूसरे 2 सूबों की ऑप्शन है जो बाजार लगता नहीं है। तो इलेक्शन तो 2 ही सूबों में होगा। अब एक और नया सवाल जो पैदा हो गया वो चौधरी परवेज इलाही साहब का इंटरव्यू है, उससे ये सवाल निकलता है जिससे चौधरी साहब ने कहा कि ये मार्च अप्रैल तक तो आप इलेक्शन को भूल जाएं। अब सवाल ये है कि अगर मार्च अप्रैल तक असम्बलियां नहीं टूटती तो फिर जाहिर है उसके बाद अगर तोड़ भी दी जाए तो फिर तो जनरल इलेक्शन का वक्त हो जाएगा, तो फिर मेरा नहीं ख्याल असेंबली इलेक्शन करवाए जा सकेंगे या 2 सूबों में इलेक्शन करवाए जा सकेंगे। जी बिल्कुल दुरुस्त है। मुझे नहीं लगता कि परवेज इलाही साहब पंजाब असम्बली को कम से कम तहलील करने में इंटरेस्टेड है और उसकी बात समझ में भी आती है। वो कोई तरक्याती काम भी करवा रहे हैं, वो उनकी अपनी पार्टी के लिए अपने चीफ मिनिस्टर होने की हैसियत से भी और शायद पीटीआई को भी कुछ फायदा पहुंचा सकता है अगले इलेक्शन में। और ये कि वो उनका अगले इलेक्शन के बाद चीफ मिनिस्टर बनते हैं नहीं बनते, कम अज कम इस वक्त को चीफ मिनिस्टर मौजूद है बाइख्तियार, तो वो तो नहीं चाहेंगे कि तहलील हो, बल्कि उनके बखुदार मोनिस इलाही ने तो इंटरव्यू में ये भी कहा था कि वो तो ये चाहते हैं कि अगला बजट पास करने के बाद इलेक्शन की तरफ जाए। तो ये तो नहीं पसंद करते कि इलेक्शन की तरफ जाए और उनकी बात समझ में आती भी है।
ٹھیک ہو. اچھا عمر الیاس رحمان سے یہ فرمائیے گا, یہ واقعی چودھری پرویز الہی صاحب سیریس ہیں اسمبلی توڑنے میں؟ کیونکہ عمران خان صاحب کا بیان جو ہے وہ بھی ایک نئے ڈائریکشن میں جا رہا ہے, اور خود پرویز الہی صاحب کا جو بیان ہے وہ بھی ایک نئی ڈائریکشن بتا رہا ہے. تو یہ واقعی سیریس ہیں یا پھر یہ گرد بڑی جلدی بیٹھ جائے گی؟ آپ ذہن میں رکھیں کہ چودھری پرویز الہی پہلے اسلام آباد آئے, 2 دن وہ یہاں رہے, اور اس کے عمران خان صاحب انتظار کرتے رہے, پھر وہ ان سے ملے, عمران خان صاحب سے ملتے ہی پھر دوبارہ اسلام آباد آئے, اور وہ مل کے ملاقاتوں کے بعد پھر یہ مونس الہی صاحب کا انٹرویو آیا, چودھری پرویز الہی کا انٹرویو آیا, جہاں اکتوبر تک کی بات بھی چلی گئی اور بتا دیا گیا کہ خود پی ٹی آئی کے لوگ نہیں جاتے. اور ایک بڑی اہم بات یہ کہ جب پرویز الہی صاحب ملنے جا رہے تھے عمران خان صاحب سے, تو پرویز خٹک پہلے آ کے ان سے ملے, اور ظاہر ہے کہ وہ انہوں نے مشورہ دیا کہ آپ بھی سمجھائیں خان کو, کیونکہ خان پہلے اناؤنس کر دیتے ہیں, بعد میں اب 2-3 چیزیں. اچھا, الیکشن اناؤنس کر دیں آج ہی, آپ کا کس طرح ممکن ہے کہ کے پی میں اور پنجاب میں آپ کا فیصلہ ہو جائے گا کہ جی آپ کے اپوزیشن کے ساتھ نگران وزیر اعلیٰ پہ اتفاق ہو گیا؟ یہ بالکل جائے گا ایگزیکٹلی اس الیکشن کمیشن کے ہاتھ میں جہاں سے ان کے پیر اور پاؤں سب جلتے ہیں, اور روزانہ کل مطلب وہ غصے میں آزاد کشمیر کے الیکشن کمیشن جو ان کا اپنا ہے اس کو بھی انہوں نے سمجھا پاکستان کا الیکشن ہے, وہ بیان دے دیا. اچھا, اس کے بعد کیا؟ ایک چیز ان کو پتا ہے کہ اس وقت اقتصادی صورتحال کیا ہے, اور ان کے حماد اظہر اور یہ سارے شوق ترین سب جو بیانات دے رہے ہیں وہ حکومت کو فیور دیں گے کہ جب یہ اسمبلیاں توڑ دیں تو وہ عدالت جا کے سٹے لے لیں کہ جی پاکستان اس طرح متعامل نہیں ہو سکتا کہ روز روز الیکشن ہو اور اتنے خرچے ہوں, تو ان کو سٹے دیں. مطلب یہ امکانات ہے نا کہ کیا کیا ہو سکتا ہے, اور کورٹ ٹیسٹ دے دے. اب یہ ساری چیزیں خان کو بتا دی گئی ہیں کہ جی جب آپ توڑ دیں گے نا پھر آپ کے پاس کچھ نہیں رہے گا, لہذا اس سے پہلے سوچ لیں. اب وہ کبھی دھمکی لگاتے ہیں, کبھی پیار کی بات کرتے ہیں, ان کو سمجھ نہیں آ رہی, کیونکہ انہوں نے جس کام کے لیے 26 نومبر رکھا تھا وہ کام ان سے نہیں ہو سکا. یعنی آرمی چیف ان کی پسند کا, ان کی چوائس میں سے, ان سے لسٹ میں نام پوچھنے کی نہیں ہوئی تھی, تو اب وہ بالکل پھنس گئے ہیں, ان کو سمجھ نہیں آ رہی, ان کے لوگ بھی پھنس گئے ہیں. پاپولر ہیں, اس میں کوئی کوشچن نہیں ہے, لیکن جو میں نے آپ کو چیزیں بتائی ایک سوال یہ بتائیں کہ یہ جو خبر گردش کر رہی ہے کہ آصف علی زرداری صاحب چودھری پرویز الہی صاحب کے ساتھ معاملہ طے کرنا چاہ رہے ہیں کہ چودھری پرویز الہی صاحب دوبارہ پی ڈی ایم کی طرف سے چیف منسٹر آ جائیں اور عمران خان صاحب کا ساتھ چھوڑ دیں, یہ بات کس حد تک درست ہے؟ دیکھیں, سیاست امکانات کا کھیل ہے. عمران خان صاحب کی سیاست ہے کہ بند گلی میں جاؤ اور پھنس جاؤ. چودھری پرویز الہی نے ان سے اسمبلی کو توڑنے کا کہہ کے عدم اعتماد کرائی, اور عمران خان صاحب سے اب انہوں نے وہ ساری باتیں بتا دی کہ جنرل باجوہ کا فون آ گیا تھا, دریاؤں اور سمندروں کے رخ مڑ گئے تھے, لیکن ان چیف منسٹری کا رستہ اس سے نکلا جو پی ڈی ایم نے عدم اعتماد کی تحریک جمع کرائی تھی. نہ ہوتی جمع, آج پی ڈی ایم کی جماعتیں کہنے کے باوجود نہیں جمع کرا رہی ہیں عدم اعتماد کی تحریک. وہ بھی اب ساری چیزیں تاش کے پتے سب سینے سے لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور بہترین انداز سے جیسے انہوں نے آرمی چیف کی سمری پہ کیا کہ جتنا مرضی پریشر آئے, سمری جب انہوں نے دیکھا نہیں آ رہی, انہوں نے خط لکھ دیا کہ سمری بھیجیں. سمری پھر آئی اور پھر اس پہ سارے لوگ آئے, ورنہ 26 نومبر کی رات آنی تھی جو لوگوں کی خواہش تھی تو وہ نہیں پوری ہو سکی. تو اب پھونک پھونک کے قدم رکھنا ہوگا, اور ان کے لیے واحد راستہ یہی ہے کہ پارلیمنٹ میں جائیں اگر وہ ایک اچھا الیکشن چاہتے ہیں, اپنی واپسی چاہتے ہیں, کیونکہ وہ پرویز الہی کی واپسی کے لیے نہیں لڑ رہے, وہ تو وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں, اور ان کو پتا ہے کہ پاپولر نواز شریف تھے اور 2018 میں جیت لیے گئے. بڑا فرق تھا, سب لوگوں کو سمجھ آ رہی تھی, اور اب وہ ہر چیز باری باری کھل رہی ہے. ابھی کچھ اور انکشافات میں اور آپ ہم دیکھیں گے, سنیں گے, ہم خود بھی کریں گے کہ کہانیاں اب بالکل ایک ایک کر کے کہ جی آپ نے 100 دن نہیں بولنا, آپ نے 6 مہینے نہیں بولنا, آپ نے بجٹ کا انتظار کرنا ہے, وہ سب چیزیں آئیں گی سامنے کہ کس طرح لوگوں کو کہا. ٹھیک. اچھا بلال صاحب یہ فرمائیے گا سر, یہ پنجاب کی صورتحال بڑی دلچسپ نہیں ہوتی جی آ رہی, چودھری پرویز الہی صاحب اپنے موقع سے پیچھے ہٹ رہے ہیں, عمران خان صاحب اپنے موقع سے پیچھے ہٹ رہے ہیں, آصف علی زرداری صاحب اپنے پرانے موقع پہ واپس آ رہے ہیں, تو یہ آنے والے دنوں میں بنے گا کیا کشتی پکڑی ہے پنجاب میں؟ اصل میں عمران خان صاحب کا جو ڈیسیژن میکنگ سٹائل ہے وہ بڑا ناقص قسم کا ہے. اس میں 2-3 لوگ بیٹھ کے ایک فیصلہ کر لیتے ہیں بہت بڑا, اور بہت زیادہ اس کے پھر ریپرکشنز پہ غور نہیں کرتے. یہ فیصلہ جو ہے اسمبلیوں کے تحلیل کا, یہ بھی 2-3 لوگوں کے ساتھ ہی کیا گیا جو ابھی انکشاف ہو رہا ہے. تو اس میں کوئی, اس میں میرے خیال میں ان کی پارٹی کے لوگ تو جنرلی بہت خوش نہیں ہے. ان کی اپنی پارٹی کے بھی پرویز الہی صاحب تو اپنی جگہ پہ ہوں گے, کیونکہ قوم یہ چاہتا ہے کہ 1 سال کا مینڈیٹ اپنا قربان کر دیں اور پھر اگلا
अनसर्टनिटी को फेस करें। तो मेरे ख्याल में ये अब आहिस्ता आहिस्ता तहलील से तो वापसी की तरफ सफर शुरू कर दिया इन्होंने, क्योंकि अब वो डिविजनल लेवल पे कंसल्टेशन कर रहे हैं। तो आज मैं सुन रहा था असद उमर साहब को, वो कह रहे हैं कि उसके बाद फिर हम ये देखेंगे कि हमें ये तहलील करना है या नहीं करना, यानी नहीं करने का ऑप्शन भी अब वो डिस्कस कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है तहलील तो नहीं करेंगे और उसके बाद ये मुख्तलिफ किस्म के एहतजाज और गुफ्तगूएं और बयानात करते रहेंगे। लेकिन मैं राना साहब की इस बात से मुत्तफिक हूँ कि अगर कोई खैर खा हो पीटीआई का तो वो उनको यही कहेगा कि भाई असेंबलियों में जाओ, जिनमें बैठे हो उनमें बैठे रहो और नेशनल असेंबली में वापस चले जाओ। राजा परवेज अशरफ साहब का शुक्रिया अदा करो, उन्होंने आपसे एक्सेप्ट नहीं किए रेजिग्नेशन, और ताकि वो फिर आप अगले इलेक्शन के मौके पे केयर टेकर गवर्नमेंट के अंदर भी दखील हो सके और रेलेवेंट रह सके, जलसे की बजाय असेंबलियों के अंदर जाके करे जो करना। जी बिल्कुल। राज साहब ये फरमाइएगा, ये वाकई यू टर्न ले रहे हैं इमरान खान साहब या फिर ये एक और चाल है जिसमें वो वफाकी हुकूमत को फंसाना चाहते हैं? देखें, चालें शालें नहीं है, अब उनके पास उनको समझ नहीं आ रही कि जाएं कहां, क्योंकि उनके अपने साथी जिनको वो बोलने नहीं देते वो परवेज इलाही के जरिए बोल रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं कि जी उनके 4 महीने तो खुद खान साहब नहीं खड़े हो सकते। अब ये परवेज इलाही साहब ने मेरे साहब ने उनको एक रास्ता दिया कि सर ये भी बहाना हो सकता है आपके लिए कि आराम से बैठ जाएं, जज्बाती होके आपने फेस सेविंग ली है, जो भी किया आपने 26 नवंबर को अनाउंस कर दिया, तो अब हालात ऐसे हैं कि फिर सब चीज मतलब ये एक सियासी जुआ होगा ना, असेंबली तोड़ना, तोड़ दे। फिर इम्कानात पे मैंने बात करके क्या क्या हो सकता है। आप इलेक्शन में चले जाएं तो क्या जरूरी है कि आप पहले पंजाब में बमुश्किल सादा अक्सरियत आप जहाज भर भर के पूरी की थी, तो उधर नवाज शरीफ भी मौजूद होंगे, ये किसी को शुबा होना नहीं चाहिए। मैदान उस तरह नहीं होगा कि जहां नवाज शरीफ को बांध के जेल में डाल दिया गया था और इनको अकेला फिरा दिया गया था। तो अब वो महंगाई शंगाई इलेक्शन जब होगा ना, सब रस्ते में आ जाएंगी, सब चीजें चलती हैं। आज जो नून में बैठे हैं, जहां पीटीआई के लोग आएंगे वहां नून के लोग दूसरी तरफ चले जाएंगे, जहां पीटीआई के लोग निकलेंगे, मतलब ये बिल्कुल एक दूसरे के साथ चल रहा होता है सियासत में। और जब आप इलेक्शन में आ जाते हैं, बिल्कुल पब्लिक का मूड भी चेंज हो जाता है और आपकी तैयारी बढ़के सब चेंज हो जाएंगी। हालात आपके साथ कैसे होंगे, ये अनाउंसमेंट के साथ आपको पता चलेगा कि हकीकत है क्या। अभी आप कुछ भी कह लें, सब कुछ ठीक होगा। अच्छा बिलाल साहब, ये फरमाइए आखिरी सवाल आपसे कि ये जो जनरल बाजवा साहब को बिल्कुल फुटबॉल सा बना लिया है मोहम्मद इलाही साहब, परवेज इलाही साहब, दूसरी तरफ इमरान खान साहब, ये बेसिकली जनरल बाजवा साहब के पीछे छुप के ये जो अपना फैसला है उसको वापस करना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं? ये पता नहीं है क्यों करना चाह रहे हैं, लेकिन जनरल बाजवा साहब पे जो जनरली तनकीद हो रही है वो तो काफी हद तक जस्टिफाइड है। लेकिन ये मेरे ख्याल में गालिबन ये भी एक ग्रुप होगा जो इनका हमदर्द होगा, ये कम से कम उसके कहने पे या उनकी बुनियाद पे ये बातें कर रहे होंगे। मैं इसके बारे में यकीन से कुछ नहीं कह सकता कि ये क्यों ऐसी बात कह रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल में इमरान खान साहब को वो कन्फ्रंट करना चाहते हैं चंद बातों पे जिनसे उनको वाकई इख्तलाफ है कि इमरान खान साहब को ऐसे नहीं करना चाहिए जैसा वो इस वक्त कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास देखें अब खोने के लिए को बहुत ज्यादा कुछ है नहीं। मेरा भी ख्याल कि उनको को अगले इलेक्शन में उम्मीद है कि वो फिर दोबारा चीफ मिनिस्टर बना देंगे इमरान खान साहब। तो यही एक साल है उन्होंने गुजारना है, तो फिर ये क्यों ना वो अपनी टर्म्स पे गुजारें। जी ठीक हो। मैं महबूब साहब और आमर इलियास राणा साहब, आप दोनों का मशकूर हूं, खासा आपने गुफ्तगू सुनी, फैसला बहरहाल आपने करना है, लेकिन एक छोटा सा नुक्ता आपके सामने रखना चाहता हूं कि जो बड़े लीडर्स होते हैं वो सोचते ज्यादा हैं, बोलते कम हैं। इमरान खान साहब का अलमिया ये है कि ये बोलते ज्यादा हैं और ये बहुत पहले बोल देते हैं और उसके बाद फिर सोचना शुरू कर देते हैं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियां तोड़ने के मामले में भी इनसे यही गलती हुई है। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।